دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ اکبر ہر دن یوٹیوب پر، فیس بک پر اور سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں روزانہ باتیں سننے میں آتی ہے، فلاں مقام پر فلاں لڑکی نے مذہب بدل دیا اور فلاں کے ساتھ شادی کر لیا، فلاں لڑکے نے مذہب بدل دیا، فلاں کے ساتھ شادی کر لیا۔ میں آپ کو بتاؤں، حیران ہوں، پورے ملک میں جانے کا اللہ پاک موقع عطا فرماتا ہے، کہیں 200 بچیاں، کہیں 100 بچے، کہیں 500 بچیاں، یہ حالات ہے۔ یعنی دن بدن لوگ جو ہے مذہب تبدیل کر رہے ہیں۔ اب اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار ہم ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں مذہب کی وہ محبت پیدا نہیں کی، مذہب کا وہ پیار پیدا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر آپ غور فرمائیں اور بالکل سنجیدگی سے سوچیں، اگر واقعی مسلمان اللہ کے لیے بنے ہو اور قیامت میں اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے، قیامت کے دن اللہ کے یہاں کھڑے رہنا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی شادی کا تو سوچتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی ڈگریوں کا تو سوچتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کے کاروبار کا تو سوچتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر سچا مسلمان بنے، پکا مومن بنے، پکا ایمان والا بنے۔ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے چلتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے چلتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے چلتا ہے، اللہ اکبر، صدقہ نہیں دیتا چلتا ہے، نام محمد پر انگوٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چومتا ہے، اعتراض کرتا ہے چلتا ہے، معترض ہے چلتا ہے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھتا ہے چلتا ہے، اللہ اکبر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے چلتا ہے، یعنی ہر چیز چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جو مذہب چھوڑ کر کے چلے گئے اور ہم جو مذہب میں ہیں، آخر فرق کیا ہے؟ جو مذہب میں وہ بھی کتنے مسلمان اور کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں وہ سوچو، کہاں ہے دین؟ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور دین ہے کہاں؟ جو لوگ داڑھی ٹوپیاں ہیں ان کے پاس بھی دین کتنا ہے؟ جو کرتے پیجامے پہنتے ہیں ان کے پاس بھی دین کتنا ہے؟ رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے وہ دین ہمارے گھروں میں کتنا، ہماری مسجدوں میں کتنا، ہماری زندگیوں میں کتنا ہے؟ نہیں ہے دین الا ماشاءاللہ۔ بلکہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ کہاں دین کہاں ہے، تو فرمایا دین کتابوں میں ہے۔ کہا دیندار کہاں ہے؟ تو کہا قبروں میں چلے گئے۔ تو اب کیا بچا؟ اور کہا اب نمائش بچی ہے، سب نمائش ہو رہی، دکھانا ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دین کتنا سکھایا؟ پہلی بات تو ہمیں کتنا دین پتہ ہے وہ بتائیں۔ جس قوم کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہ پتہ ہو، حضور علیہ السلام کی بیویوں کے نام نہ پتہ ہو، حضور علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کے نام نہ پتہ ہو، پوچھو مسلمانوں سے۔ بلکہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے، جس قوم کو 5 کلمے یاد نہ ہو، بلکہ کلمے یاد ہونا تو دور کی بات، نکاح کے موقع پر اگر قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے تو اس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ شادی سے پہلے سب سیکھا، کلمہ نہیں سیکھا۔ اب تو ڈر کے مارے قاضی کو ہاتھ میں مائک لے لینا پڑتا ہے کہ کہیں اس کے قریب مائک کروں گا تو الٹا سلٹا پڑے گا تو کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ عام طور پہ میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ کے قریب مائک کر لیتا ہوں کہ اس کی آواز پبلک میں نہ پہنچے کہ یہ الٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اتنے حسین اور خوبصورت موقع پہ اس کے خاندان، کیونکہ مومن کی عزت پہ پردہ ڈالنا بھی تو فرض ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے کسی کے پہ پردہ ڈالنا، اسی لیے میں لڑکوں کو مائک نہیں دیتا نکاح کے وقت، میں خود ہی لے کر کے بیٹھتا ہوں تاکہ سننے والے سن لے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، یہ نہ سنے پڑھایا کیا جا رہا ہے وہ سن لیں۔ نہیں پڑھ پاتے کلمہ بہت سارے نوجوان۔ اب آپ بتائیں جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو اس کا مسلمان کیا اس کی حیثیت ہے اور وہ کیسا مسلمان ہے؟ آج میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی تڑپ رہا ہے، کلپیں بیچتے ہیں، حضرت دیکھو، مولانا دیکھو، یہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ دین سے نکل گیا۔ میں کہتا ہوں ہم کتنے دین میں ہیں وہ بھی تو دیکھ لو، اور ہر مسلمان اتنا کر لے کہ میں دیندار بن جاؤں اور میری اولاد دیندار، بس اتنا اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ جنتی ہے۔